سے آیا، نعت کہاں سے آئی، صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا، نبی نے کیا کہ نہیں کیا، یہ کہاں سے محفلیں نکالی، یہ کہاں سے میلاد نکالا۔ اب میں یہ آپ سے عرض گزار ہوں کہ مسلمان ہو، پڑھتا ہو کلمہ، اور وہ کہے جی یہ نبی کا ذکر کہاں سے نکالا، یہ نبی کا ذکر کہاں سے نکالا، یہ نبی کی بات کہاں سے نکالی۔ یہ میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تفریق کیوں پیدا ہوتی ہے کہ ایک غلام جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اس کی تو غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ وہ حضور کے بارے میں کوئی بات سن سکے، کوئی گستاخی سن سکے۔ ہاں یہاں سن لو تاکہ تربیت ہو جائے۔ ہمارے نقشبندیوں کے امام، بلکہ نہ نقشبندیوں کے امام بلکہ تمام سلاسل کے فخر جناب حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک بندہ ہو جو 1000 نفل پڑھتا ہو، درود شریف ڈھیر پڑھتا ہو، عبادات میں اس کا ثانی کوئی نہ ہو، لیکن اگر حضور کی گستاخی کی جائے تو وہ ٹھنڈے پیٹ ہضم کر جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو نماز میں بھی کمزور ہو، زیادہ نیکیاں بھی نہ کرتا ہو، ایک عام مسلمان ہو، اس کو موقع نہ ملتا ہو عبادات کا، لیکن اگر حضور کی گستاخی کی جائے اور وہ غیرت کھائے تو مجدد پاک فرماتے ہیں وہ اس عبادت گزار بندے سے بہتر ہے۔ احسان صاحب بیٹھے ہیں، آپ صاحب بھی جانتے ہیں، ہمارا عیدگاہ شریف کا مزاج نہیں ہے نعرے لگوانا یا سبحان اللہ کہلوانا، لیکن اگر آپ لگا ہی رہے ہیں تو آپ لگا رہے ہیں تو ان کو بھی کوئی جاگنا چاہیے۔ یہ اس طرح آدھا نعرہ مارے آدھے جواب دے، مارنا ہے تو گج کے مارے نہیں تو نہ مارے، ٹھیک ہے نا جی؟ مارنا ہے تو گج کے مارے۔ نام نبی کا کوئی شرما کے یا علی یا علی۔ حضرات ذی وقار عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے حضور کی حرمت، حضور کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ غیرت کا نام ایمان ہے۔ اب ان غیرت مندوں کی بات دیکھو، نبی کی بات آئے جائز ناجائز، وجود کہاں سے نکالا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اکثر بندے تو میرے بعد آئے ہیں لیکن جو حال میں 30 40 50 بیٹھے تھے، آپ ماشاءاللہ جو ابتدا سے بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس مجلس میں کیا آپ نے تلاوت قرآن سنی ہے؟ سنی ہے؟ تلاوت قرآن سنی ہے جی؟ کسی کو اگر شک ہو تو بتا دیں۔ کسی نے ماشاءاللہ درود شریف پڑھا ہے؟ پڑھا گیا نا؟ نعت شریف سنی ہے، تلاوت ہوئی ہے، سبحان اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ کیا اس محفل میں کہیں مجرا ہوا ہے؟ نہیں۔ بتائے ہوا ہے؟ کوئی غیر شریف فعل ہوا ہو؟ کوئی ایسا کام جو دین کے خلاف ہو، جو اخلاق کے خلاف ہو، کوئی ایسا کام ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا۔ آپ نے کیا کیا ابھی تک یہاں؟ اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا ہے، قرآن پاک اعلیٰ ذکر کی کیفیت، بھئی سب سے افضل ذکر قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، آپ نے وہ کیا۔ نبی پر درود پڑھا، کیا کیا؟ مرضی سے پڑھا؟ نہیں۔ کیا کس کے کہنے پر پڑھا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بھئی اللہ نے کہا اگر مومن ہو تو پھر درود پڑھو۔ آپ نے اظہار کیا ہم تو مومن ہیں اس لیے حضور پر درود پڑھ رہے ہیں۔ کہ آپ نے 3 کام کیے،
ذکر کیا، قرآن پڑھا، آپ نے یہاں مسجد شریف میں شکرانے کی نیت فرمائی، کوئی غیر شرعی کام آپ نے، اچھا اس کام پر آپ سے کیا مانگی جائے گی؟ دلیل کہ صحابہ نے کیا ہے، اس کا وجود کیا ہے، یہ کیا ہے، بدعت ہے، سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، اس کی حیثیت بتائیں، یہ آپ نے تلاوت کیوں کی، قرآن کیوں پڑھا، درود کیوں پڑھا، نبی کی نعت کیوں سنی، اس کی دلیل دیں، اس کی حیثیت بتائیں۔ یہ طریقہ تو آپ نے خود ایجاد کیا، کسی نے نہیں کیا 1400 سال میں۔ سنتے ہیں نا جی، اسی پر الزام کیا؟ قرآن سنا، بات کو سمجھنا، قرآن سنا سنایا، درود پڑھا پڑھایا، نعت پڑھی پڑھائی، اس پر کیا سنتے ہیں کہ واجب اور فرض اور سنت، اور جناب کوئی اس کی حیثیت بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن پر، ٹھیک ہے جی۔ اس کے برعکس آپ ہی مسجد کے سامنے ابھی ڈھول بجوانا شروع کر دیں، وہاں عورتیں نچائیں، جوا کرائیں، نشے کی چیزیں عام چلائیں، کسی بندے کے پیٹ میں تکلیف نہیں ہوگی، وہ آ کے پوچھے اس کا جواز دو، اچھا جواز چھوڑ دو، سب کو پتا حرام کام ہو رہے ہیں، کوئی نہیں آ کے کہے گا حضرت جی آپ کھلے عام شراب پی رہے ہیں حرام ہے، ڈانس کرا رہے ہیں حرام ہے، لاو لب کا شکار ہے حرام ہے۔ کوئی مولوی، کوئی فیس بک کا مفتی اس پر کلپ نہیں بنانے لگا، ہاں لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے تو کلپ بن جائے گا، نعت پڑھیں گے تو کلپ آئے گا، درود پڑھیں گے تو فتویٰ لگے گا کہ تم تو بدعت کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو۔ اور یہ بتا دو صحابہ نے کیا، بھئی ایک بات سنو اور بات مقصد کی کر کے ہم گفتگو ختم کرتے ہیں آج کی۔ بھئی مسلم پاک کے اندر ایک حدیث ہے، دینے کو تو ہزار حدیث ہیں لیکن بات سمجھانی مقصود ہے۔ بھئی آج آپ سے تقریر سے زیادہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کو اس مہینے کے اندر سنائی گئی ہیں، میں نے اس کا ایک ایک کر کے آپ کو جواب دیا ہے، اور یہ آپ جب بھی سنیں گے انشاءاللہ آٹومیٹک میری کئی بات آپ کے سامنے آئی گی، اور پھر آپ کا جو ذہن میں وہ جو گرا لگانا چاہتے ہیں نا شک کی، وہ کبھی بھی نہیں انشاءاللہ لگے گی۔ میں عرض کرنے لگا ہوں، سیدنا معاویہ، مسلم شریف کی روایت، نسائی میں بھی یہ حدیث ہے، اسائے ستہ کی 2 کتب میں، اور 8 حدیث مبارک کی مزید کتب میں یہ شامل ہے۔ اور اگر ہم بات صرف اور صرف مسلم کے لفظوں کی بھی کریں تو بات ہماری مکمل ہوتی ہے، شرعی حیثیت اور دلیل مکمل ہو جاتی ہے۔ سنیے، میرے آقا کے غلام ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک حجرے سے، گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ جو تو مدینہ المنورہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرے آقا کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے، اور یہ وہی عظیم شانوں والا مقام ہے کہ میرے حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک کا جتنا حصہ ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ ریاض الجنت کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور باہر تشریف لائے، دیکھا صحابہ بیٹھے، جس طرح آج آپ بیٹھے ہیں نا، یہ ایک جمکٹا، ایک جلسہ، ایک حلقہ بنا کر، دیکھا صحابہ بیٹھے۔ اگر کسی بچے کے پاس اسلام 360 ہے، فٹافٹ یہ لفظ نکالو اور صرف سیدنا معاویہ لکھ لو، ابھی حدیث نکل آئے گی۔ معاویہ لکھو، یہ چند مسلم میں 3-4 روایت ان سے نکل آئے گی، ان میں سے ایک ہے، ابھی نکالو۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا سنی کتاب سے نکال لو، 360 کا ترجمہ جنہوں نے کیا وہ جانتے ہیں کس نے کیا ہے، آپ ابھی نکالیے اور میری بات سے میچ کریں، جہاں کہیں فرق آئے کھڑے ہو جانا۔ میں ترجمہ اپنی کتاب سے نہیں کر رہا،
اپنے علماء کا نہیں کر رہا، وہ ایز اٹ از ڈکشنری سے بھی ترجمہ کرو کہ یہی بات نکلے گی، اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ اور آج دور کون سا ہے، یہ ریکارڈ ہو جاتی ہے بات، یہ فرضی بات کر کے جانے کے ماحول نہیں رہے، اور نہ ہی ہم ایسی درگاہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ فرضی بات ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک بندہ اپنی بیٹھک کو، اپنی دکان کو تالا لگا کر بھاگ سکتا ہے، لیکن ہم عیدگاہ شریف چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ ہم تو وہیں بیٹھے ہیں بھائی، جمعہ بھی خود بڑھانا ہوتا ہے، کسی کو کوئی بات غلط لگ جائے آ جائے جمعہ میں کھڑا ہو جائے، دعویٰ کرتے تم نے غلط کہا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں، بڑے وثوق سے عرض کر رہا ہوں، میں بیٹھک میں بند ہو کر دعویٰ نہیں کر رہا، آج بھی جو بات کرنے لگا ہوں چک برام کی سرزمین پر آپ سینکڑوں لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں، چار دیواریاں کھلی ہیں، دروازے کھلے ہیں، جو مرضی ہے اور جائے۔ عیدگاہ شریف بھی بیٹھک میں بند ہو کر تقریر نہیں کرتا، منبر پر بیٹھ کر ہزاروں لوگوں کے مجمع میں بات کرتا ہوں، کوئی بھی آ سکتا، دروازے کھلے ہیں، کوئی آپ کو گارڈ چیک کرنے کے لیے بھی نہیں روکے گا کہ اسلحہ بھی رکھا ہے کہ نہیں۔ جو اللہ کے توکل پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ گارڈ بھی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا جی۔ میں پیرانیوں صاحب پہ نہیں تنقید کرنے لگا، میں فیس بک مفتیوں کی بات کرنے لگا ہوں، جنہوں نے چار دیواریوں میں بیٹھ کر باہر پولیس بھی کھڑی کی ہے اور چیکنگ کروا کر اندر بھی جو آتے ہیں، ہم نہیں کرنے لگے۔ آپ آئیے عیدگاہ شریف مین گیٹ سے لے کر دربار شریف تک، بیٹھک تک جہاں ہم بیٹھتے ہیں، کوئی بندہ آپ کے کپڑوں کو کیا، آپ کے جسم کو بھی نہیں ہاتھ لگانے لگا، آپ کی طرف دیکھنے بھی نہیں لگا۔ آپ جا کے بیٹھیں گے، آپ پر شک کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے کہ مجھے مارنے آیا ہے، بلکہ آپ کو ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پیش کریں گے۔ یہ اہل حق کی نشانی ہے، اور ذرا یہ پلے بھی باندھا کرو۔ اگر علامہ بشارت یہاں کھڑا ہو کر تقریر کرے گا، کوئی بات کرے گا، اگر غلط کرے گا تو اس کو پتہ میں مجمع میں کھڑا ہوں تو میرا گریبان پکڑ سکتا ہے، لیکن آج تک حق اہل سنت و جماعت کے علماء کے گریبان کو پکڑ نہیں سکا، کیونکہ جو اچھے لوگ ہیں انہوں نے کبھی فرضی باتیں کی نہیں۔ میری بات کو غور سے سنیے کہ حضور حجرہ مبارک سے باہر آتے ہیں، مسلم کے لفظ، صحابہ کو ایک جلسے میں بیٹھے پایا، پوچھا صحابہ کس لیے بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بلند آواز سے، اگر بھائی باہر سے بھی جواب دے دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ صحابہ نے کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ دوسرا جملہ کیا بولا صحابہ نے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ دوسرا جملہ۔ اور مسلم میں اب تیسرا جملہ مزید عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس بات کی اللہ رب تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا کی ہے۔ یہ مسلم میں 3 جملے، اور نسائی میں اور باقی کتب میں ایک جملہ زائدہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کو بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو آپ کی صورت میں ملی ہے اس کا شکر ادا کرو۔ یہ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ آج 5 سال تو مجھے ہو گئے ادھر جلسے پہ آتے ہوئے، چلو عیدگاہ نہ آپ اور ڈر لگ جائے کہ پیر تگڑے ہوں گے، کچھ کہہ دیں گے، اگلے سال یہیں پکڑ لینا، مجھے نہیں پکڑ سکتا، بشارت صاحب کو پکڑ لینا۔ الحمدللہ میں جانتا ہوں یہ بھی اس قابلیت پر ہے کہ اگر ان کے پاس آؤ گے نا یہ بھی کھول کے دکھا دیں۔ ہاں، یہ جن کی تربیت یافتہ ہے نا، انہوں نے دیوبندیوں کی کتابیوں پر بھی حاشیے لکھے ہیں، یہ ان کے تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں 3 جملے مسلم میں، چوتھا جملہ باقی 2 اصحاح ستہ کی کتب میں اور 8 حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یا رسول اللہ جو آپ کی صورت میں ہمیں ملی ہے، حضور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔
اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ایک منٹ میرا بات سن لیں، 4 جملے ہو گئے، مسلم کے 3۔ اگر آپ مسلم میں کوئی معتبر سمجھتے ہیں تو بھائی اس کے بھی اس جملے میں بات مکمل ہے کہ یا رسول اللہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ مسلم کی بات کرتے ہیں نا، بعض لوگوں کو بدعزمی ہے، ہاں جی ہم بخاری و مسلم کو مانیں گے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے جو بخاری مسلم میں موجود نہیں ہے اس کو نہیں مانو گے؟ اگر نہیں مانو گے تو باقی 80% دین کہاں سے سیکھو گے؟ کہاں سے سیکھو گے؟ اگر بخاری مسلم کو صرف ماننا ہے تو باقی دین تو چلا گیا، لیکن ادھر آپ ڈنڈی نہیں مارتے۔ جب عقیدے کی بات آئے، جب محبت رسول کی بات آئے، جب ادب رسول کی بات آئے، اس وقت آپ کو صرف مسلم کی بات چاہیے تو صرف مسلم کی بات بھی سنو کہ یا رسول اللہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور باقی حدیثی کتب میں یا رسول اللہ آپ کی صورت میں جو نعمت ملی ہے سب سے بڑی، اس کا شکر ادا کریں۔ حضور نے فرمایا یا رسول، حضور نے اپنے غلاموں سے فرمایا صحابہ خدا کی قسم اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم۔ محدثین لکھتے ہیں کہ صحابہ کے چہروں کی رنگت تبدیل ہوئی کہ پتہ نہیں حضور ناراض ہو گئے، کیا ہوا، حضور نے قسم کیوں اٹھوا لی؟ تو صحابہ کی جب کیفیت کو دیکھا نا تو حضور نے کہا صحابہ گھبراؤ نہیں، تمہیں تمہاری ذاتوں پر یا تمہارے اوپر مجھے شک نہیں ہے، میں شک نہیں کر رہا تم پر، قسم اس لیے اٹھوائی ہے کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل آیا تھا، میرے پاس جبریل آیا تھا اور خبر دے رہا تھا یا رسول اللہ آپ کے دوستوں کے اس جلسے پر اللہ فرشتوں کے درمیان اللہ فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا ہے۔ اللہ فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا ہے، کس پر؟ ذکر پر، شکر پر، اور اسلام کی جو دولت کلمہ اللہ نے دیا اس پر تعریف کرنے پر، مصطفیٰ کو نعمت عظمیٰ مان کر شکر ادا کرنے پر اللہ کیا کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے دوستوں پر فخر کر رہا ہے۔ آپ نے تو بات بڑی آرام سے ہضم کر لی، سوچا نہیں، کیونکہ ہم تکبر کے مارے لوگ ہیں، ہم میں سے ہر ایک بندے کی یہ سوچ ہے جو میں ہوں وہ کوئی دوسرا نہیں، میرا لفظ حرف آخر، میرا فعل جنتی، میرے سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں، ہمیں غلط فہمی۔ لیکن میرے عزیز ذرا سوچو اور سمجھو، صحابہ کی جماعت تو صحابہ کی جماعت، وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہمیں یوں دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، برابری کی بات بھی نہیں، صحابہ وہ آسمان پر اور ہم جیسے لوگ ان کو نیچے سے دیکھیں گے اور یہ بھی نہیں جان سکتے کتنے بڑے کتنے اونچے، ٹھیک ہے۔ اپنی بات کرو کہ آپ نے قبول کیا فخر، کبھی سوچا کہ آپ نے ذکر کیا، ان میں سے ہم میں سے کوئی ایسا بندہ بھی ہو سکتا ہے جو صرف فقط حاضری لگوانے آیا ہو کہ جی حافظ بشارت صاحب نے دعوت دی ہے تو میں ان کو چہرہ دکھاؤں، کل وہ ناراض نہ ہو جائے کہ یہ محفل میں نہیں آیا، ٹھیک ہے جی۔ بعض ایسے بندے گزرتے ہوئے آ گئے، بعض ایسے کہ آپ ہی گئے ہیں تو ہمارے اخلاص میں کمی ہوتی ہے، دنیا داری کی اپنی سوچ رائج ہوتی ہے، تو ہمارا ذکر کرنا کسی معیار پہ ہی نہیں۔ اور پھر اگر صحابہ کی کیفیت کو بھی بیان کرنا ہے تو صحابہ بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حقیر جانتے۔ حضرت عمر خطاب جنت دنیا میں حضور نے وعدہ کیا، شیطان دے کر راستہ تبدیل کرے، تقوی اور پرہیزگاری اتنی اعلیٰ، حضور کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اگر مشورہ دے دیں حضور کی بارگاہ میں، رائے پیش کریں، اللہ قرآن میں آیت بنا کے نازل کر دے، ٹھیک ہے۔ حضور کے وصال مبارک کے بعد
خلیفہ وقت، خلیفہ دوم، 22,50,000 مربع میل کے مالک، اور صحابہ کے پیر، صحابہ کے سردار، ہر مومن مسلمان کے امیر، اس کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں کہ ہتھیلی پر ایک تنکا، ایک رائی کا دانہ، روایت میں دونوں لفظ ہیں، رکھ کر کہتے ہیں عمر کاش تو یہ تنکا ہوتا، دوسری کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش تجھے تیری ماں پیدا ہی نہ کرتی۔ یہ وہ عمر ہے جس کو جنت کی بشارت حضور نے دنیا میں دی ہے۔ مجھے یاد آ گیا یہ وہ عمر ہے۔ تاریخ مدینہ اٹھاؤ، یہ باتیں بھی آپ کو کوئی نہیں سنائے گا۔ میں عرض کرنے لگا ہوں کلپ میں نا، ایک میرا ساتھی ہے بڑا پیارا، لاہور میں اس کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی حضور یہ کلپ سنے، واہ واہ واہ، یہ میں نے پہلی بار سنا ہے۔ میں نے کہا حضرت اگر آپ اپنے آستانے پر آ کے تقریریں سنتے ہوتے تو میں 18 سال ہو گئے ہیں جمعہ پڑھا رہا ہوں، یہ میں نے اپنے ابتدائی دور سے لے کر تقریباً سال میں ایک دفعہ ضرور واقعہ سنا، لیکن کیا ہے آپ نہیں سنتے، آپ نے بس کلپ دیکھا، آپ نے کہا جو سنا رہے نا اس نے پہلی بار سنا ہے۔ لیکن یہ جو آپ کے علماء اہل سنت ہے نا، ان کی تحقیق پہ قربان جائیں، ہم نے جوتیاں اٹھائی ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان کا ثانی کوئی نہیں، جو حضور کی غلامی میں آنا ہے ان کا ثانی کوئی نہیں ہے۔